دوستوں راجہ صاحب کے تینوں بیٹے بھی راجہ صاحب سے ملنے نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی ماں کو وہ صدمے دیے راجہ صاحب نے جن کو وہ برداشت نہیں کر سکی اور مر گئی۔ ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور ایک بڑی موٹی سی گالی دینے کا بعد کہتے ہیں بندہ کبھی کسی کے ساتھ نیکی نہ کرے، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ 3 جوان بیٹے جن کو سیٹل کرایا، جن کو بزنس دیا، جن کو 3 فیکٹریاں دیں، وہ اب راجہ صاحب سے ملنے نہیں آتے۔ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہ لوہے کی فیکٹری تھی، وہاں پر کچھ انویسٹمنٹ شروع کی اور کرتے 35 سال کے اندر راجہ صاحب نے شیفیلڈ کے اندر اپنی پہلی لوہے کی فیکٹری لگائی۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو محمد قارفی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستوں میں اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی غرض مند آ جائے تو اس کو اپنی دیوانگی دکھانے سے پہلے اس کی غرض پوری کریں، اسے دلی لگاؤ مت کریں، اللہ کے نام پہ اس کی مدد کریں اور اس کو چلتا کریں۔ لیکن وہ لوگ جو غرض مند کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں یا کوئی رشتہ قائم کر لیتے ہیں، پھر وہ بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں اور بسا اوقات انسان کو وہ غرض مند وہاں لے آتا ہے جہاں پر اس کو اپنی زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ بڑا ایک عجیب سا سلسلہ چلا ہوا ہے، ایجنٹ کرتے ہی ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پر معلوم کرتے ہیں کہ کس گھر کے اندر لڑکی پڑھی لکھی ہے، اور پھر ایک پرپوزل دیتے ہیں۔ پرپوزل یہ ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کی بیٹی کا ایم فل میں یا ماسٹرز میں داخلہ کروائیں گے یو کے میں، اور اس کے عوض آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اور ایک نکاح ہوگا اس لڑکے کے ساتھ جو سپانسر کر رہا ہوگا پاکستان سے یا پیسے دے رہا ہوگا، اور پھر ان کا ویزا لگوایا جاتا ہے، اور یہ لڑکی کا جب ویزا لگ جاتا ہے تو پھر اس ویزے کے اوپر اس کا خامند جو کہ 2 نمبری سے بنا ہوتا ہے وہ بھی یو کے آ جاتا ہے۔ اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب تک یو کے میں ڈیپینڈنٹ ویزا لگتا تھا، یعنی اسپاؤس ویزا مل جایا کرتا تھا اسٹوڈنٹس کو، اور یہ بات بھی جو ہے یہ تقریباً 5 سال پرانی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستو ایسے ہی کچھ ہوا سندھ کے ایک مضافاتی علاقے کے اندر، جہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی رضیہ۔ رضیہ کا باپ جو تھا وہ ایک ہاری تھا، ایک کسان تھا، اور اس کے گھر کے حالات بہت برے تھے، اور باپ نے جیسے تیسے کر کے رضیہ کو کراچی سے ماسٹرز کروایا تھا، اور اب وہ اس کی شادی کے لیے پریشان تھا، اور پڑھانے کا مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ رضیہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، نوکری کر لے۔ رضیہ کو پڑھانے لکھانے کے باوجود رضیہ کو کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی تھی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ان کا بچہ سرکاری نوکری کرے۔ سرکاری نوکری میں وہ یہ دیکھتے ہیں ایک تو ہر مہینے تنخواہ ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پینشن بھی ملتی ہے، لیکن رضیہ کو کہیں بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ رضیہ اپنے گاؤں چلی گئی، اور باپ نے جو خواب دیکھے تھے کہ رضیہ کمائے گی، اس کا سہارا بنے گی، وہ اس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اب گھر میں رضیہ کے علاوہ 5 بچے اور تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں ایک اسی قسم کا ایک ایجنٹ گیا، اس نے ان کو پرپوزل دیا کہ ہم تمہاری بیٹی کا ایسے ایک لڑکے سے نکاح کروائیں گے۔ یہ نکاح کاغذوں کی حد تک ہوگا، اور لڑکا رضیہ کے ساتھ جائے گا، اور جب ویزا لگ جائے گا لڑکا جائے گا، اس سے پہلے 10 لاکھ اور 10 لاکھ اس کے بعد رضیہ کے باپ کو مل جائیں گے۔ اب رضیہ کے باپ کے اوپر بہت قرضہ تھا، رضیہ بیچاری خود چاہتی تھی کہ اس غربت سے جان چھوٹے۔ اب دوستو دراصل رضیہ غرض مند تھی، اور رضیہ کو گھر بیٹھے یو کے کا ویزا مل رہا تھا، اس کی فیس جا رہی تھی، اور اس کے گھر کا قرضہ بھی اتر رہا تھا۔ تو رضیہ نے اپنی طرف سے یہ قربانی دی، اس لڑکے سے نکاح ہوا، اور ناصر اس کا نام تھا، ناصر اور رضیہ کا نکاح ہوا۔ رضیہ کے لیے اپلائی کیا گیا، اسی ایجنٹ نے کیا، اور جب اس کا ویزا آ گیا اور داخلہ ہو گیا تو رضیہ اور ناصر یو کے آ گئے۔ دوستوں میں پھر بتاتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسٹوڈنٹس کا اسپاؤس ویزا لگتا تھا، اب تو اسپاؤس ویزا لگنا بند ہو چکا ہے یو کے میں۔
رضیہ یہاں پر آ گئی, ناصر یہاں پر آ گیا. جب یہاں پر آئے تو ان کو آ کے پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو کمانا ہے اور کھانا ہے. اچھا, ناصر تو کمانے کے لیے آیا تھا اور وہ مکینک بھی تھا, اسے تو روزگار کمانا شروع کر دیا, لیکن رضیہ اس کے کاغذی نکاح میں تھی, دل سے اس کو قبول نہیں کیا تھا. یہ دونوں الگ الگ رہنے لگے. رضیہ کے گزر اوقات بہت مشکل ہو گئے. اس کی فیس تو ساری پے کر دی گئی تھی, لیکن اس کے جو اخراجات تھے, اس کی رہائش تھی, اس کا فوڈ تھا, اس کی ٹرانسپورٹ تھی, وہ کہاں سے پوری ہوتی. یو کے میں تو یہ سب چیزیں بہت مہنگی ہیں. رضیہ ہلکان ہو گئی, محنت کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں سہل ہو کر آسانی سے کما سکوں. پھر ایک وقت آیا کہ رضیہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پورا ہو گیا, مطلب اس کا 2 سال کا جو کانٹریکٹ تھا, اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی. انہوں نے مقامی مسجد میں جا کر اپنے میاں ناصر سے, جو کہ کاغذ میں میاں تھا, اس سے طلاق لے لی. اب یہ کہیں کبھی جاب کرتی, کبھی کہیں جاب کرتی, لیکن یہ اس قدر نہیں کما پاتی تھی جس سے اس کا گزارا ہوتا. اب جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جو غرض مند ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کا کیا نقصان کر رہا ہے. رضیہ نے اب ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی سہارا اس کو مل جائے جس سے وہ یہاں پر شادی کر سکے اور شادی کر کے اپنے ڈاکومنٹس بنوا لے. اور اس نیت سے اس نے ایک صاحب سے رابطہ کیا. اور ہیلو, آئی ایم فائن, آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. دوستو, رضیہ نے اس نیت سے ایک شخص سے رابطہ کیا جو کہ شیف فیلڈ میں رہتا تھا. شیف فیلڈ کے اندر اس کی ایک موبائلوں کی دکان تھی, لیکن بڑا چلتا پرزا تھا. اور کسی طریقے سے رضیہ کی اس سے ملاقات ہوئی, اور رضیہ نے بڑی لچھے دار باتیں کر کے, آنسو بہا کے اور ریکویسٹ کر کے اس سے کہا کہ اس کی شادی کرا دی جائے تاکہ وہ یہاں پر رہ سکے, اس کا پاسپورٹ بن جائے. اب دوستو, وہ جو صاحب تھے ان کے بڑے تعلقات تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس نے جا کے بات کی. دراصل شیف فیلڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو سٹیل پرووائڈر سٹی ہے, یہاں کا لوہا بڑا مشہور ہے. شیف فیلڈ میں ایک صاحب تھے راجہ غضنفر. راجہ صاحب بڑے دیالو آدمی تھے, اور اس شخص نے راجہ صاحب سے رابطہ کیا. اب دوستو, پہلے راجہ صاحب کی بھی کہانی میں آپ کو سنا دوں کہ راجہ صاحب کون تھے. راجہ غضنفر جو ہیں ان کا تعلق تھا کشمیر سے, اور وہ کہیں بہت پہلے یہاں پر وزٹ پہ آئے تھے ایام جوانی میں, اور پھر انہیں یہاں پر آ کر کاغذات لینے کے لیے, پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا, ایک گوری سے شادی کی اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات تھے پیسوں کے لین دین کے وہ سیٹ کیے, اور پھر ایک 5 یا 10 سال کا جو بھی عرصہ ہوتا ہے وہ مکمل ہونے پر انہوں نے یو کے کی شہریت لے لی تھی. اب راجہ صاحب کا تعلق بھی ایک بہت غریب گھرانے سے تھا. انہوں نے یہاں پہ آ کے محنت کی, پہلے گوری کے خرچے اٹھائے. جب وہ گوری کے تسلط سے آزاد ہوئے, پھر انہوں نے وہاں پر جس فیکٹری میں کام کرتے تھے, وہ لوہے کی فیکٹری تھی, وہاں پر کچھ انویسٹمنٹ شروع کی, اور کرتے 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 35 سال کے اندر راجہ صاحب نے شیفیلڈ کے اندر اپنی پہلی لوہے کی فیکٹری لگائی. اب اس دوران راجہ صاحب پاکستان گئے تھے. پاکستان سے انہوں نے اپنی کزن سے شادی کی تھی, وہ اپنی کزن کو بیاہ کر لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے راجہ صاحب کو 3 بیٹے دیے تھے, جن کو وہ یہاں یو کے میں شیفیلڈ میں پڑھا رہے تھے, لکھا رہے تھے. انہیں ڈگریاں لیں اور ان کی شادیاں کی. اور راجہ صاحب کا ایک بیٹا سوئٹزرلینڈ میں, دوسرا پیرس میں, اور تیسرا پرتگال میں سیٹل تھا. اور ان کی بڑی اچھی سپلائی تھی لوہے کی. اور راجہ صاحب کے پاس 4 فیکٹریاں تھیں, تو جس کو وہ رن کرتے تھے. عمر ان کی اس وقت ہو چکی تھی تقریباً 70 کے قریب. اچھا, راجہ صاحب نے اپنے سارے گاؤں کے جس شخص کو بلا سکتے تھے انہوں نے اس کو یو کے بلا لیا تھا. پھر انہوں نے اپنے گاؤں کی سڑک بنوائی تھی, انہوں نے مدرسے بنوائے تھے, اور 11 مسجدیں بنوائی تھیں. اور علاقے میں کوئی بھی وہاں سے یہاں سے ان سے جب رابطہ کرتا مدد کے لیے, اس کی مدد کرتے تھے, اس کے ڈاکومنٹس کے لیے اس کے مالی امداد کیا کرتے تھے, اور بڑے رحم دل آدمی تھے. اب صورتحال یہ تھی کہ 70 کے قریب راجہ صاحب کی عمر ہے, اور ان کی بیگم صاحبہ ہیں, وہ حیات ہیں. 3 بیٹے ہیں, تینوں سیٹل ہیں, اور بہترین بزنس چل رہا ہے. اور علاقے میں سب کو پتہ ہے کہ یار
کوئی بھی مصیبت آ جائے تو راجہ صاحب کے پاس جائیں، راجہ صاحب اس کو حل کر دیں گے۔ یہ شخص راجہ صاحب کے پاس گیا، ان کو جا کے کہانی سنائی کہ ایک بیچاری دکھوں کی ماری لڑکی ہے، رضیہ اس کا نام ہے، اس طرح آئی تھی، ساری کہانی سنا دی۔ اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح یہاں کی نیشنل ہو جائے۔ تو آپ اس سلسلے میں رضیہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو رائے صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ قانون تو جانتے ہیں یہاں کے قوانین کیا ہیں، تو میں دیکھتا ہوں اگر کوئی لڑکا مل جائے اور وہ یہاں کا نیشنل بھی اور شادی کر لے اس سے، تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میں تو اس کی کمالی امداد کر سکتا ہوں۔ پہلی بار رائے صاحب نے اس شخص کو 1000 پاؤنڈ دیے، اور وہ شخص جب وہ پیسے لے کر اس لڑکی کے پاس گیا تو 1000 پاؤنڈ دے کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ رضیہ نے کہا کہ آپ نا میری اس سے ملاقات کروائیں، اور بڑے اصرار پر راجہ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ راجہ صاحب بڑے حلیم طبیعت آدمی تھے، بڑے سخی بادشاہ تھے، ان کے ذہن میں سازش جیسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس طرف رضیہ تھی جو غرض مند تھی۔ رضیہ ان سے ملی، کھانا پکا کے لے کے جاتی، شکریہ ادا کرتی، 2 4 5 مہینے وہ اس کو 1000 پاؤنڈ دیتے رہے، اور راجہ صاحب اپنی عادت کے مطابق محبت سے اس کو ڈیل کرتے رہے۔ اب اس نے راجہ صاحب سے پھر وہ گزارش کی کہ جی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی اگر یہاں پر کسی نیشنل سے شادی ہوگی اور ایک لمبے پروسیجر کے بعد آپ کہیں جا کے پاسپورٹ ہولڈر بنیں گی، اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، جب ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے پاس جاب کرو، اور جب تک آپ کا ویزا ہے کوشش کرتے اس کو ایکسٹینڈ کروانے کی۔ تو رضیہ نے کیونکہ ان کا روپیہ پیسہ لیول دیکھ لیا تھا، ان کی گاڑیاں دیکھ لی تھی، رضیہ نے راجہ صاحب سے کہنا شروع کیا کہ راجہ صاحب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب راجہ صاحب کی عمر عزیز تو تھی 70 کے قریب، لیکن ایک جوان خوبصورت لڑکی کسی بوڑھے کو اس طرح سے متانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پیار کا یقین دلا رہی ہو، تو مرد ہے، اس کا دل آ سکتا ہے۔ تو راجہ صاحب نے بھی نظر التفات کر دی اس پر، اور ان دونوں کا جو ہے وہ ملاقات شروع ہو گئی۔ وہ بیٹھتے تھے، گھماتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن رضیہ غرض مند تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ راجہ صاحب کی جائیداد اور فیکٹریاں اور یہ ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی تھیں۔ تو اس نے کیا یہ دوستو کہ راجہ صاحب کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اس کو راجہ صاحب سے محبت ہو گئی ہے۔ اور راجہ صاحب نے جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا جی یہ تو میرے دل کی بات ہے، اور دل ہونا چاہیے تھا جوان عمرہ چکی رکھیا والی بات۔ اب ہوا یہ کہ راجہ صاحب شریف آدمی تھے، وہ اس جھانسے میں یا اس جال میں آ گئے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ اب راجہ صاحب نے اس کو قانون بتایا۔ راجہ صاحب نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ UK میں صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہوں، تو میری وجہ سے تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا، کیونکہ میری بیگم حیات ہے اور ہم بہت خوش رہتے ہیں۔ تو رضیہ نے کہا کہ مجھے اب پاسپورٹ نہیں چاہیے راجہ صاحب، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ آپ بوڑھے تو کیا ہوا، آپ کی سخاوت نے، آپ کی خوبصورتی نے، آپ کے عادات و خصائل نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے شادی کر لیں۔ اب دوستو یہاں پر آپ ملک کے قانون کے مطابق ایک شادی کرتے ہیں جو یہاں پر کونسل میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، لیکن دوسری شادی، آج تیسری یا چوتھی شادی جو آپ یہاں کرتے ہیں وہ شرعی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، مسجد میں شرعی نکاح ہو جاتا ہے۔ راجہ صاحب اس وقت اس جال میں آئے ہوئے تھے محبت کے، اور رضیہ کے ساتھ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے علاقے کی مسجد میں جا کے شرعی نکاح کیا، اور دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے۔ راجہ صاحب نے شیفیلڈ میں اس کو کچھ فاصلے پر ایک کوٹھی دلوا دی، گاڑی دے دی، اس نے بہت کچھ لکھوایا راجہ صاحب سے، اس نے جو لکھوایا راجہ صاحب نے اس کو لکھ کر دیا۔ اب بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، جب اس کو جتنے پاؤنڈ چاہیے ہوتے تھے مل جایا کرتے تھے، اور انہوں نے کسی اور جو یونیورسٹی کے اندر ان کا کسی اور کورس کے اندر داخلہ کرا کے 3 سال کے ویزے کا بھی اہتمام کر دیا تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس لڑکی کو کسی بھی طرح
परमानेंट वीज़े पर यहाँ पर सेटल करा दूँ, क्योंकि मेरी बीवी है। दोस्तों, रज़िया कुछ और सोच रही थी। रज़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं राजा को सिर्फ अपना बना लूँ और ये जायदाद, ये गाड़ियाँ, ये बैंक बैलेंस सब मेरा हो जाए। इस नीयत से रज़िया ने एक दिन राय साहब की बेगम साहिबा से रब्ता किया और उनको सारी बात बता दी, तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाई, बातें सुनाई जो उसने रिकॉर्ड की थी, और वापस आ गई। अब जब राय साहब घर जाते हैं और वो बात करते हैं अपनी बीवी से, तो उनकी बीवी उनसे बड़े आराम से पूछती है कि राय साहब, आपने किसी लड़की से निकाह कर रखा है? तो राय साहब ने यकीनन झूठ बोलना था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो निकाह नहीं किया। उसने कहा देख लें, मैंने सारी ज़िंदगी आपसे वफ़ा की है। बरकत नाम था। उसने कहा बरकत, तेरा दिमाग ख़राब है, मैं तुझे धोखा दूंगा। अब राय साहब की जो बेगम साहिबा थी उसका दिल टूट गया। उस औरत ने तय कर लिया कि मैंने अब राय साहब से बदला लेना है। दोस्तों, बरकत ने सबसे पहले अपने बेटों को कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे कहा कि एक एक फैक्ट्री तुम तीनों अपने नाम करवाओ और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे अपने अपने मुल्कों से यूके आए। बाप से कहा गया कि एक एक फैक्ट्री हमारे नाम कर दें। तो बाप के दिल में चोर नहीं था। राय साहब ने एक एक फैक्ट्री उनके नाम कर दी। बाकी बची एक फैक्ट्री, वो राय साहब के नाम थी। और जब जायदाद पर और फैक्ट्रियों पर बरकते के बेटों का कब्ज़ा हो गया तो राय साहब से सीधी हो गई और उसने उनसे कहा कि ये सारा इंतज़ार मैंने इसलिए किया ताकि तू सब कुछ ना लुटा दे उस लड़की के ऊपर जिससे तू शादी करके बैठा हुआ है, और तुझे बुढ़ापे में शर्म नहीं आई शादी करते हुए। और उसने सारे सबूत सामने रख दिए। अब राय साहब हक्का बक्का रह गए कि ये हुआ क्या है। और राय साहब उससे पूछे कि तुझे बताया किसने? तो जो बीवी है वो बताए ना कि मुझे ये सब सबूत किसने दिए हैं। राय साहब बड़े परेशान हुए। बीवी ने राय साहब को प्रवोक किया, बदतमीज़ी की। राय साहब तवक्को नहीं कर सकते थे कि उनकी बीवी उनकी बरकतें उनके सामने बोलेगी। और इसी बहस के अंदर राय साहब कहीं सब्र का दामन हाथ से छूट गया और उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को एक थप्पड़ मार दिया। बेगम साहिबा ने पुलिस को कॉल की, पुलिस आ गई, राय साहब पे केस हो गया और 4 दिन के बाद राय साहब की ज़मानत हुई और राजा साहब को बैन कर दिया गया कि वो अपने घर नहीं जा सकते। और जब ये सारा मामला जाके राजा साहब ने अपनी दूसरी जोजा यानी रज़िया बेगम से ज़िक्र किया तो रज़िया ने जल्दी पे तेल का काम ये किया कि उसने कहा जी कि मुझे भी कॉल आई थी आपकी बीवी की और झूठ बोला कि उसने मुझे बड़ी गालियाँ दी हैं और उसने कहा है कि जी आपके तो सारे घर वाले ऐसे हैं, आपकी माँ भी ऐसी थी और पता नहीं क्या क्या कहा है उसने। अब वो रज़िया झूठ बोल रही थी। राय साहब को पहले तैश था बेगम के ऊपर और अगर राय साहब आपने सारी ज़िंदगी इनको पाला है, इनके ख़ानदान को पाला है, अपने सालों को सेटल कराया है, एहसान का बदला ये दिया। अब राय साहब और फ्लेयर अप हो गए, सिचुएशन को संभलने नहीं दिया रज़िया ने और अल्टीमेटली बरकतें जो है वो अदालत में गई। उसने खुला के लिए यानी तलाक के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और इस सारे अरसे में 2 साल या 2.5 साल जितने भी लगे, रज़िया ने काम चुक के रखा। राय साहब को भड़काती रही, मोहब्बत जताती रही और अल्टीमेटली राय साहब और बरकतें की तलाक हो गई। और जो भी राय साहब का बचा कुचा था वो आधा आधा हो गया, मकान थे आधे आधे हो गए। अब ये हो गए रज़िया के। अब रज़िया के पास रह रहे थे, रज़िया मोहब्बत करती थी। रज़िया ने उनसे कहा देखें आपके साथ बड़ा बुरा हुआ और मैं अब आपको सहारा दूंगी, मैं आपसे मोहब्बत करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि औरत की वफ़ा और मोहब्बत क्या होती है। अब राय साहब से उसने बाकी चीज़ें भी हथियानी शुरू की। और राय साहब के घर में एक शख्स का आना जाना था और वो नौजवान था और राजा साहब के अकाउंट्स को देखा करता था और वो घर आता था चला जाता था और रज़िया जो भी उसकी खिदमत कर सकती थी वो करती थी। राय साहब एक दिन घर आए तो उन्होंने रज़िया को और उसको कुछ ऐसी हालत में देखा जो काबिल एतराज़ थी। राय साहब ने जब रज़िया से इस बारे पूछा कि तू की कर रही है, तेरा दिमाग ख़राब है और तू बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आती? उन्हें क्या चाला के लाग गए बाबा, तू केड़े चक्कर च गए?
کیونکہ رضیہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، رضیہ کو پیسے مل گئے تھے، رضیہ کا اکاؤنٹ بھر گیا تھا، رضیہ بہت کچھ اپنے نام کرا چکی تھی، اور وہ رایا صاحب جن کا دل ٹوٹ چکا تھا، وہ شکستہ دل آدمی اپنا بہت کچھ رضیہ کے نام ٹرانسفر کر چکا تھا۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے یہ اس سے شادی کر چکی ہے، اور شادی کرنے کے بعد اس نے کونسل میں ڈاکومنٹس بھی جمع کرا رکھے ہیں۔ دوستو رضیہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان گئی تھی اور واپس آئی تھی، تو دراصل اس لڑکے سے جس سے اس نے نکاح کر لیا تھا، کونسل میں جمع کروایا تھا، اس کے ڈاکومنٹس کے لیے اس کو پاکستان جانا تھا، اور قانون کوئی ہے کہ اس کو پھر وہاں سے واپس آنا تھا۔ در حقیقت رضیہ نے 2 لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس اکاؤنٹنٹ سے شادی کرنے کے بعد ڈاکومنٹس بنوا لیے اس نے جیسے تیسے کر کے، اور راجہ صاحب کو ٹھڈا مار کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ بچے راجہ صاحب سے ملتے نہیں ہیں، اور بیگم جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے 1.5 سال کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ راجہ صاحب اب UK کے ایک اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں۔ ان کے پرانے دوست جو اب بہت کم بچے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں، یا ان کے بچے ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، کوئی 50 پاؤنڈ دے جاتا ہے، کوئی 200 پاؤنڈ دے جاتا ہے، اور کوئی کپڑے لے آتا ہے، کوئی سیر کرانے باہر لے جاتا ہے جس کو جب وقت ملتا ہے۔ اور رایا صاحب جو ہے وہ ہر آنے جانے والے کو یہ کہانی سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی پر اس طرح کے احسان مت کرنا، نیکی کرنا، لیکن اس ہوشیاری کے ساتھ کہ تمہارا گھر برباد نہ ہو، اور جب بھی کوئی غرض مند ملے تو اس کی غرض پوری کرنے کے بعد اس کو چلتا کر دینا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ دوستو رضیہ ہے تو UK میں، اب کہاں ہے یہ نہ راجہ صاحب جانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کا علم ہے، لیکن راجہ صاحب اس وقت بڑی میزریبل کنڈیشن میں ہیں، بڑی تکلیف میں، ہر آنے جانے والے کو یہ کہانی سناتے ہیں، اور مجھے بھی یہ کہانی اس ٹور میں ابھی 3 دن پہلے راجہ صاحب نے سنائی تھی، تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا احساس ہوا، اور پھر مجھے اپنی ہی ایک بات یاد آ گئی کہ جو شخص پہلی لالچ کو ٹھوکر مار دیتا ہے اس کو صرف کامیابی ملتی ہے۔ راجہ صاحب نے ایک جوان جہان خوبصورت لڑکی کے اقرار محبت یا اظہار محبت کو سچ سمجھتے ہوئے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا تھا۔ پہلی لالچ آئی ہوگی نا، سونی کڑی یہ جوان ہے، بیاہ کر لینا ہوا۔ پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ کہانی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دوستو وہ لوگ جو غرض مند ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہوں گا، لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، رشتے بناتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ کم از کم ان رشتوں کو یا ان دلوں کو پامال مت کیا کریں جو درد سے بھرے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جیسے راجہ صاحب کیا کرتے تھے۔ اور آج راجہ صاحب جس طرح سے اس بے وفا لڑکی کا اور اس سارے معاملے کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور ایک بڑی موٹی سی گالی دینے کا بعد کہتے ہیں بندہ کبھی کسی کے ساتھ نیکی نہ کرے، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ راجہ صاحب کا کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں اگر آپ کو کسی سے کوئی غرض ہے تو غرض پوری کر لیجئے گا، لیکن اس کا نقصان نہ کیجیے گا۔ غرض مند رہیں گے، احسان کرنے والے بھی رہیں گے، لیکن اگر غرض مند یہ طے کر لے کہ اپنی غرض پوری کرنے کے بعد چلے جانا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کرنا، تو شاید احسان کرنے والے احسان کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ یہ دنیا احسان کرنے والوں سے خالی ہو جائے گی۔ دوستو مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔